یسوع مسیح ناصری کے جلالی پر فضل نام میں آپ سب کی سلامتی۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت میں جو ہم نے برکت پائی ہے۔ یقیناً خدا کا آسمان کھلا ہوا ہے، روح القدس کی حضوری یہاں پر ٹھہری ہے ہم سب کو برکت دینے کے لیے۔ خدا یہاں پر موجود ہے۔ اس ایمان کے ساتھ آپ یہاں پر ہیں، ایمان رکھیں خداوند آپ کے دل کی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ آمین۔ آئے خدا کے کلام کے لیے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ زبور کی کتاب میں ساتھ نکالیں۔ زبور کی کتاب نکالیں، زبور 127 کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کے کلام پاک میں زبور کی کتاب زبور 127 کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں سسٹر نیلم کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی ہم تلاوت کریں۔ زبور 127 کلام خدا میں کچھ یوں ملکوم ہے: اگر خداوند بھی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ تھینک یو، تشریف رکھیں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج دوپہر جس نے اپنا آسمان ہمارے لیے کھولا، اور خدا کے خادم نور و نصیر سے یہاں پر موجود ہیں۔ آج اس کی برکت کے لیے، روح القدس کی حضوری کے لیے ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتے ہیں مانگو اور تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جو ایمان کے ساتھ مانگتا ہے، خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے اسے دیتا ہے۔ جو ایمان کے ساتھ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھل جاتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ یہ بات کسی انسان کی نہیں، اس خدا کی ہے جو صادق القول ہے، جس کے تعلق سے لکھا ہے آسمان اور زمین تو ٹل سکتا ہے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ اور خدا کے کلام پاک کو جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں آج بیٹیوں کے تعلق سے ہے۔ آج خدا کے کلام کو ہم سیکھیں گے بیٹی کے تعلق سے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے کیا ہے؟ اجر ہے۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد دینے والا خدا ہے۔ جو خدا بیٹے دیتا ہے وہی خدا بیٹیاں دیتا ہے، اور جس والدین کے وسیلہ سے بیٹے ہوتے ہیں اور اسی کے وسیلہ سے خدا بیٹیاں دیتا ہے۔ اور خدا کا کلام جب ہم سیکھتے ہیں تو یہاں پر آیا ہے اولاد۔ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ رہیں، کیا ہے؟ اولاد۔ اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ جہاں پر بیٹیاں ہیں وہاں پر بیٹے ہیں، اور جہاں پر بیٹے ہیں وہاں پر بیٹیاں ہیں۔ اولاد میں دونوں۔ خدا نے
صرف بیٹا بنایا، صرف بیٹا بنایا تو کیا کائنات مکمل ہو گئی؟ پھر بائبل مقدس کہتی ہے اس نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کی مانند اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ اور یاد رکھیں وہ بے شک بزرگ آدم کی تو مددگار تھی لیکن خدا کی بیٹی تھی۔ آمین۔ اور بیٹی ایک خوبصورت گفٹ ہے خدا کی طرف سے۔ جن گھرانوں کی بیٹیاں مضبوط ہیں وہ گھرانے مضبوط ہیں، جس باپ کی بیٹیاں مضبوط ہیں وہ باپ مضبوط ہے، جس ماں کی بیٹیاں مضبوط ہیں وہ ماں مضبوط ہے، اور جس قوم کی بیٹیاں مضبوط ہیں وہ قوم مضبوط ہے۔ آمین۔ آپ بڑے پاور والے ہوں گے، اگر آپ کی بیٹیاں کمزور ہیں تو ساری قوم کمزور ہے۔ اگر خاندان کوئی بڑا زوراور خاندان ہے اور اس خاندان کی بیٹیاں کمزور ہیں تو یاد رکھیں ان کی جو زور ہے وہ کسی وقت بھی کمزوری میں بدل جائے گا، کیونکہ ان کی بیٹیاں کمزور ہیں۔ اور جس گھرانے کی بیٹیاں زوراور ہیں، جس کلیسیا کی بیٹیاں زوراور ہیں، اور جس باپ کی بیٹیاں زوراور ہیں، وہ کمزور باپ بھی زوراور ہوتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ اس کی بیٹیاں زوراور ہیں۔ معاشرے میں بڑے رکھنے آتے ہیں، بڑے ویک پوائنٹ آتے ہیں، اور کئی جگہ ہے جہاں سے آدمی اپنے آپ کو ویک سمجھتا ہے یا کمزور علاقہ سمجھتا ہے۔ باپ اکیلا چلا جاتا ہے باہر، ماں اکیلی چلی جاتی ہے، بھائی اور بیٹیوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم ویک سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ساری بیٹیاں کمزور نہیں ہوتی، ساری بیٹیاں بزدل نہیں ہوتی، ساری بیٹیاں گمراہ نہیں ہوتی۔ ایسی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے سر کو فخر سے بلند کر دیا۔ جو کچھ بیٹے نہ کر پائے، جو کچھ بیٹوں نے نہ کیا، وہ بیٹیوں نے کر دکھایا۔ آمین۔ اگر بیٹے کے اندر وفاداری ہے تو یاد رکھیں بیٹی کے اندر بھی وفاداری ہے۔ ہمیں سیم پیار کرنا چاہیے۔ ہم بیٹوں کے ناز نخرے تو اٹھاتے ہیں اور گھرانوں میں کیا کرتے ہیں لوگ کثرت سے بیٹیوں کی اگنور کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں کے ناز نخرے یاد رکھیں بیٹوں سے بھی زیادہ اٹھایا کریں اپنی بیٹیوں سے پیار۔ جہاں سے آپ کمزور ہیں، اگر آپ کا وہی حصہ زوراور ہو جائے گا تو آپ کی طاقت ڈبل ہو جائے گی۔ آمین۔ آپ کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اور جس باپ کی بیٹیاں زوراور ہو جاتی ہیں پھر وہ باپ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بائبل کہتی ہے اولاد کس کی طرف سے میراث ہے؟ تو اولاد میں صرف بیٹے ہی ہیں؟ کیوں بھائی؟ اولاد میں کیا ہے؟ بیٹے ہی ہیں۔ کیا ہمیں صرف بیٹوں کے اوپر ہی فخر کرنا چاہیے؟ بائبل مقدس کہتی ہے ایک وقت آیا کہ خدا نے اپنے حضور اپنے بندہ باپ ابراہیم کو بلایا، اور خدا کا کلام کہتا ہے اس نے کہا اس جگہ پر چلا جا جو میں تجھے دکھاتا ہوں، اور جو تیرے گھر میں سب سے اچھی تیری پسندیدہ چیز ہے اسے میرے حضور قربان کر۔ اور خدا نے ان کا بیٹا مانگ لیا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے جب خدا کے پیغمبر، خدا کے بندہ بزرگ باپ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں، آگ ان کے پاس ہے، چھری ان کے پاس ہے، قربانی کی لکڑیاں ان کے پاس ہے، سب کچھ سارے انتظام ہیں۔ اور بیٹے نے سوال کیا اے باپ سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن وہ بھرا کہاں ہے جو ہم خدا کے حضور قربان کریں گے؟ تو بائبل مقدس کہتی ہے باپ ابراہیم نے جواب دیا خدا خود ہی مہیا کرے گا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے جب مذبح تیار ہوا، لکڑیاں ترتیب سے رکھی گئی،
اور خدا کا کلام کہتا ہے خدا کے بندہ بزرگ باپ ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے خدا نے تجھے مانگ لیا ہے، اور وفادار بیٹے بزرگ باپ اسحاق نے وفاداری سے اپنا سر جھکایا، اے میرے باپ اگر تیرے خدا نے مجھے مانگ لیا ہے تو میں حاضر ہوں قربان ہونے کے لیے۔ آمین، حاضر ہوں۔ کیا کمال کا فرزند ہے، قربان ہونے کے لیے۔ ہو سکتا ہے اگر ذرا سی نافرمانی کا عنصر ان کے اندر ہوتا تو وہ کہتے آپ کا خدا کیسا ہے، 100 سال تک تو پہلا میرا انتظار جب میرے ہے تو میری قربان کر دے، ایسے کی کر لے پاپا جی تو انہوں کو دکھانے تھے ٹھیک آن دیئے تو انہوں سمجھتے ٹھیک آن دیئے تُسی ہوشت ہے وہ لوگ کی بکرے چھترے قربان کرتے ہیں تو تُسی مینو قربان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، اس نے کہا میرے خدا نے تجھے مانگ لیا ہے تو کیا کہا میں حاضر ہوں۔ کیا میں حاضر ہوں؟ ایک بیٹے نے وفاداری دکھائی، اور دوسری جانب بائبل مقدس کہتی ہے کہ ابتا جلاتی سورما ہے، اور جب وہ جنگ پر گیا تو اس نے ایک منت مانی، اے خدا اگر تو مجھے جنگ میں فتح بخشے تو میں کیا کروں گا، جو میرے گھر کے دروازہ سے پہلے میری ملاقات کے لیے آئے گا اسے تیرے حضور قربان کر دوں گا۔ بائبل مقدس کہتی ہے سورما ابتا جلاتی میدان جنگ میں گیا، اور میدان جنگ میں جا کر خدا نے اسے فتح بخشی، وہ فاتح ٹھہرا، اور فتح کے نشے میں، فتح کی خوشی میں واپس اپنے گھر اپنے علاقہ کی طرف جا رہا ہے، اور جب اس کی بیٹی کو معلوم ہوا کہ میرا باپ جو ہے وہ فاتح ٹھہرا، میرا باپ جنگ جیت چکا ہے، تو بائبل مقدس کہتی ہے اس کی بیٹی نے خوشی منائی، سہیلیوں کو اکٹھا کیا، ناچتی گاتی اپنے باپ کے استقبال کو جاتی ہے، خوش آ جاتی ہے کہ میرا باپ میدان جنگ ایسے جیت کر آ رہا ہے، وہ فاتح ٹھہرا ہے، جنگ ہارا نے جیتا ہوا استقبال کے لیے کی۔ تو باپ کے نے جب دیکھا تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ باپ ٹوٹ گیا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو کیا کہا، ہائے میری بیٹی تو میرے دکھ دینے والوں میں سے ایک ہے، کیونکہ میں اپنے خدا کو زبان دے چکا ہوں، جو میری ملاقات کے لیے جو مجھے پہلے ملے گا کیا کروں گا، میں اسے تیرے حضور قربان کر دوں گا۔ تو سنیں، بیٹی نے بھی وفاداری سے سر جھکایا، اس نے کہا اے میرے باپ اگر تو اپنے خدا کو زبان دے چکا ہے تو تیری زبان کی پالنا تیری بیٹی کرے گی۔ زوردار تالیاں ہم بجا کے بیٹی کریں گے۔ آمین۔ مبارک وہ بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ کی زبان کی پالنا کرتی ہیں۔ میرے باپ نے کہہ دیا ہے، میری ماں نے، میرے باپ نے کہا ہے، اور میں ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو جانتا ہوں جو آج تک اپنا گھر بسائے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے باپ نے زبان دی ہے گھر بسا کے دکھانا۔ آمین۔ حالات ان کے مخالف رہے، غریبی، دکھ، بیماری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرے باپ نے ٹھیکر لیا ہے۔ آمین۔ وس کے وخانے یہ عام بات نہیں، بڑی بہادری کی بات ہے۔ اگر بیٹا وفادار ہے تو بیٹی بھی وفادار ہے، اگر بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو بیٹی بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ آمین۔ پتہ ہے اس گل دا پتہ ہے واقعی ٹھیک ہے۔ آمین۔ بیٹی بھی پیچھے نہیں ہٹی، تو پھر بیٹی بیٹوں سے کم کیوں ہے؟ آمین۔ اور جب میں سوچتا ہوں تو بیٹی کی قربانی تو بیٹوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب غور کریں، ہم کسی جگہ پہ مہمان جائیں، چند روز رہیں گے، ایک جوائی جڑا ہے نا اپنے سورے ٹوجے نا 2-4 دن بڑا ٹہل لے گا، پھر بھی کرے گا، کیونکہ صاحب میں چلا بھائی اپنے گھر، میں بہت ہی دیر تھے نہیں رہ سکتا، ایک دو بیٹی نو بھیجنے ہیں، ایک دن لئی، 2 دن لئی، 1 مہینے لئی، 1 سال لئی، کیا ساری زندگی
آمین. کیا اسے باپ کا پیار یاد نہیں آتا؟ اسے ماں کا پیار یاد نہیں آتا؟ اسے اپنے بھائیوں بہنوں کا پیار یاد نہیں آتا؟ آتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے نہیں، میں آئی ہوں، میرے باپ نے بھیجا ہے اور یہیں پہ رہوں گی. بڑی قربانی سسرال کے بھیو کو، سسر کے بھیو کو، خامن کے بھیو کو، ساسو ماما کے بھیو کو، نندا دے بھیو نو اپنانا انہاں نوں چنگا کی لگتا ہے. اے خاندان اے گھرانا چنگا کی چاہتا ہے، انہاں دا دل کی چاہتا ہے. ایک کس طرح میں اٹھا، کس طرح پاواں، میں کس طرح لباس پاواں، کہڑے گھر وچ انہاں دی عزت ہے. اور کی کرتی ہے؟ آتی ہے میں انہاں دی عزت کی خاطر قربان ہو جا کے میرے باپ نے مینوں کلے. قربانی ہوئی. کتنی بیٹیاں میری بات کو سمجھ رہی ہیں؟ ہاتھ اٹھا سکتی ہیں آپ؟ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. سسٹر جی آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ ذرا کھڑے ہو سکتے ہو؟ کی 35 سالہ دی شادی ہوئی ہے تے اپنے سوری رہن دے ہوئے. زوردار تالیاں بجا دے. ابھی کوئی شادی کے سال ہو گئے 40 سال. 40 سال تو میرے گھر کو چھڑے کے سونے میں بیچ. زوردار تالیاں بجا دے. اس نے کتنے سالوں میں ہو گئے؟ 35 سال. زوردار تالیاں. آمین. 40 35 یہ عام بات نہیں. اور جب اتنا لمبا عرصہ آدمی کسی دوسری جگہ پہ گزارے تو اکتا جاتا ہے. اپنا گھر، وہ رشتے، وہ باپ کا پیار، وہ لاڈ، سب کچھ یاد آتا ہے. لیکن ایک عہد ہوتا ہے، نہیں میں آئی ہوں اور یہی میری دنیا ہے. یہ بڑی قربانی ہے، یہ عام بات نہیں ہے. میری ایکسیسمنٹ، میری ججمنٹ، جو میرا دل مانتا ہے اس بات کو، ایک بیٹی کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے. جاتی ہے اور وہیں پہ دنیا آباد کرتی ہے جہاں پر باپ بیچ دیتا ہے. یہ وفادار بیٹیوں کی نشانی. اور ایسی بیٹیوں کو علاقے برادریاں سلوٹ کرتی ہیں. آمین. جدو آندے نے نا تیری بھوفی آ گئی نا، وہ بھائی وہ یہ بڑی گل دی پکی آ. پیچھے وہ اگلے اپنی جگہ، سوری اپنی جگہ تے پیکے اگلیاں نسلاں تعریف کر دیا نے. اے میری تیری بھوفی جڑی ہے نا، میرے پہ نے گل کی سی تو دی کھڑی ہوئی ہے. اگلیاں نسلاں نو سبق دیتا جاتا ہے، اگوں بھتیجیاں دیاں نسلاں نو دسیا جاتا ہے. ایک ماڈل بن جاتی ہے. اور یاد رکھیں ان سے پیار کریں. خدا کا بیٹا یسوع مسیح صرف بیٹوں کے لیے نہیں قربان ہوا، آپ کے لیے احساس ہے اگر یہ یسوع کے خون کے خریدے ہوئے ہیں تو یہ بھی یسوع مسیح کے خون کی خریدی ہوئی دنیا ہے. تو قیمت ایک ہے. آمین. کہ بندے بیٹے دے یسوع دے خون دے خریدے تے دھیاں بکریاں دے خون دیا خریدیاں نہیں. بھائی بیٹیاں بھی یسوع کے خون کی خریدی ہوئی ہے، اور بیٹے خریدے ہیں تو بیٹیاں. تو قیمت ایک ہے، ویلیو ایک ہے. آمین. اور ان سے پیار کریں. اور جتنا والدین کے دل کے قریب رہنے کی بیٹیاں کوشش کرتی ہیں، شاید بیٹے کم، شاید بیٹے کم. اور میں کہتا ہوں 90 بیٹیاں اور 10 بیٹے. 90 بیٹیاں اور 10 بیٹے. 10% منڈے ہون گے جڑے اندر اپنے باپ تے ماں دے دل دے اندر بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور 90% کی ہوتی ہیں نے ہاں فیلنگ محسوس کرتے ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ دے دل کو چاہدیاں نے؟ اتنے ہیں نہیں کوئی بیٹیاں جڑے اپنے باپ دے دل کی سوچ پڑھنا چاہتی ہیں. اچھا تسی اپنے ابے دے دل کی چاہتا ہے
पसंद है तो होगा कि जो आप पसंद करते हैं। मैं क्या तुम चुप करके बैठना, पता नहीं इन्ना कुछ शायद ही नहीं। अच्छा किनिया ने जड़ियाँ कि जो मेरा अब्बा चाहता मैं नहीं चाहती, आप ही पता चल सकता। कोई गल नहीं, जिन्होंने अब्बे टुर गए वो भी तो चाहते ही सन ना, हम अब्बे टुर गए ने तो वक्री गल है। एक बेटी है, सुने, बड़ा खूबसूरत इसका किरदार है। जब ये छोटी सी होती है, कितने नाज, कितने लाड, कितने नखरे हम देखते हैं। एपोनिया, ये फ्राकें, रंग बिरंगे सूट, क्या क्या इनको हम देते हैं। इनको उठाते हैं, याद रखें पहला रूप एक नाजुक से फूल जैसा होता है इसका। कभी बाप कंधों पे उठाता है, कभी माँ, कभी भाई कंधों पे उठाते हैं, प्यार करते हैं। और बाप क्या कहता है, अंधेरों ना झिड़किया करो। मैं अपने दिल की गल कर रहा थी, मैं ना सारे को जो है मेरी पूरी मलका ना कोई क्या, दूसरी तो बड़ी होगी है ना लहका को। लेकिन एक बात है, मैं अपने बेटों को डांट देता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी जो बेटियां हैं सारी, मैं इनको ना कहूँ। मेरे अंदर ये बात होती है, अगर मेरे अंदर बात है तो हर बाप के अंदर ये बात होती है। आमीन। कि बेटी को चल यार यही गल रहे। अच्छा पापा खड़े हो सकते हो, सिस्टर की तालियां बजा सकते हैं। पापा खुदा को चले गए यही गल है। थोड़ी बहुती गल मनते सन कि खुरम दी ते रुपए दी अपना फैसल भाई दी, सच्ची गल नहीं मेरी मानते थे, खुदा के मज़हब पे खड़ी मेरी ही मानते थे। जोरदार तालियां बजा दो मुझे पता। दुनिया में पता क्या था, चल खैर भैन नहीं, चल खैर यार वही मान है तो जो मानती है ना वो ठीक है भाई, वो मान। एक बाप के अंदर ये बात होती है, बेटी को मैं नाराज ना करूं, मैं मेरी बेटी ना रूठे, बेटों को डांट डपट, लेकिन कोशिश होती है वालिदैन की बेटियां सुन ले, इसका कोई मकसद है, बेटियां सुन ले। एक बाप और माँ के अंदर ये बात होती है, बेटियों को कम डांटा जाए, लेकिन इसका एक मकसद है कि बेटियां भी दिल के करीब रहे। आमीन। अपनी माँ के प्यार को, अपने बाप के प्यार को बेटियां भी जाने कि मेरे नाज और नखरे उठाए जा रहे हैं, मेरे साथ प्यार किया जा रहा है, इसका कोई मकसद है। और मैं उन बेटियों को जानता हूं जिनके घर की फसीलें नहीं भी थी, उनकी सारी की सारी बेटियां जवान हुई और अपने बाप और अपनी माँ की लाज को कायम रखा। कोई पहरेदार नहीं था, गरीबी छाई हुई थी, पहनने के लिए ज्यादा कपड़े नहीं मिलते थे, खाने के लिए पूरी रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन अपने बाप की इज्जत को उन्होंने भाल रखा। मैं ऐसी बेटियों को जानता हूँ, और ऐसी बेटियां जिनको सब कुछ मिलता है और जब वो वीक होती है, मैं बता रहा हूँ कि जिनकी बेटियां मजबूत हैं वो घराना मजबूत है, जिनकी बेटियां मजबूत हैं वो बाप गरीबी में भी जोरावर और अमीर है। आमीन। मेरे मुंडे होंगे ने ना दीवार नहीं भी ना होंगी, चाती इधर उधरों ही बह ना पे तब मैं ख्याल सुते नहीं जानते, लेकिन जो बेटियां होंगे एक फिक्र, एक बोझ होता है, यार मेरिया बेटियां ने चार दुआरी नहीं, पर्दा नहीं, मेरे को रुपए पैसे की किल्लत है। और जिन्हें बेटियां का रूप धार के मजबूत हो जाती ने, वो गरीब बाप भी अपने आप को अमीर समझना शुरू हो जाए। इसका रूप पहला बेटी का होता है। आमीन। ये बेटी के रूप में आती है, और आप गौर करें इसका किरदार, चंद बातें और आगे बढ़ाना चाहता हूं। आती है, अब मैं तारीख की तरफ नहीं जा रहा, स्टोरियां लंबी हो जाती है, अगर एग्जाम्पल दें तो फिर लंबा टाइम चाहिए। अब गौर करेंगे, बेटी के रूप में आती है, और दूसरा इसका रूप एक बहन का होता है। आमीन। एक बहन का होता है, और जेड़े भरा दी बहन नाल मजबूत होंदी है ना, मैं वाडियां च जिमीदार हाँ, उन्होंने खानदानों जानना, जेड़े भरा अगर वाडी करते सन तो जरूरत पई भैन नाल गई तो भरियां चुकनियां शुरू कर दी। लड़ाई झगड़ा इंज दियां बेटियां औरतां भी अगर लड़ाई झगड़ा हो गया ना तो भरावां को पग बन के ना सिर ते खिस बन के, क्यों भैन जी की गल है
تے ڈانگ پھڑ کے کھلو جانا ہے جتھے میرا ویر اوتھے میں ہے تے پھر ویر نو لگدا نہیں اسی پرانے. اور بہنوں کا مضبوط ہونا دوسرا کردار اس کا بہن کا ہوتا ہے اور تیسرا اس کا ایک بیوی کا کردار بھی ہوتا ہے. اور آپ غور کریں یہ بڑے مقام حاصل کرتی ہے. اگر کسی کی بیٹی کمزور ہے تو وہ باپ کمزور ہے. اگر کسی کی بہن ویک ہے اس کے اندر کوئی ویک پوائنٹ ہے تو وہ بھائی کمزور ہے. جنہیں معاشرے چ پرا مانو تانے مانگ دینے وہ پرا کدی سر چک دینے چھڑ تو میرے نام گھر پیا کرنا ہے. تو جس بھائی کی بہن مضبوط ہوگی وہ بھائی مضبوط ہوگا. آمین. اور پھر یہ ایک بیوی اور جس مرد کی بیوی کمزور ہوگی ویک ہوگی اس کے اندر ویک پوائنٹ ہوں گے وہ کبھی بھی کتنا بھی زور آور آکر مرد کیوں نہ ہو بڑیاں جگہ تے فیل ہوتا رہتا ہے. بڑیاں جگہ تے فیل ہوتا رہتا ہے. ایک آدمی ایک جگہ سے گزرا تو غور کریں جب وہ گزرا تو ایک بھیڑا آیا اور وہاں پہ وہ بیٹھا تو ہوا کیا اس کی خوب خدمت کی گئی وہ بھی آؤں پگت کی گئی زبردست طریقے دے نال انہوں بھیڑے تے چائے پانی روٹی دیتا گیا. اور جڑا مہمان سی نا تو نے کہا یار میں تیرے پنڈوں رشتہ لینا چاہتا ہوں. انہیں کہا پنڈ کی ہے بڑا خاندانیہ بندے نے میری خدمت کاری نہیں سی سکتا اگر یہ بیوی دا ساتھ نہ لے. بندے دے اندر جنی مرضی لوگوں نے محبت ہوئے نا تے بیوی جو سڑ بردی ہوئے نا لے میں چاہ پکاواں میں پانی پیاواں میں بانڈے دھواں میں روٹی بندے بھی ساری ویلیوز ختم مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے میں کتوں کرا. جب بیوی کرتی ہے نہ بھی ہوئے نا سارا کچھ مل کے ہو جائے. میں غصہ نہیں کرتا کیوں بھائی پیچھے بیٹھے ایجی کر لیں بندے دے حالات مانے بھی ہونا تو جب بیوی ساتھ دیتی ہے نہیں میں اپنے بندے کی کاندھے نہیں نکل دے نہیں تو بندہ دلیر ہو جاتا ہے. بندے دے کول ہوندیاں سندیاں بھی جب بیوی کو رہی ہوندی نا میں تے ککھ بھی نہیں ویکھیا تیرے بھلے کی ہے نہ جدوں میاں بھوکے مر گئے پاویں سارا کچھ کھاندی ہے بندہ زیرو زیرو. ایک بیٹی سن لو ایک بیٹی اپنے باپ کی تعریف کرے گی نا تو لوگوں نے پتہ کی کہنا ہے ایسی یہ نا کہ جدو بہو تعریف کرے گی منہ کہ نہیں کیونکہ صاحب کیوں جی جدو ایک بہو تعریف کرے گی اور جڑی بہو بڑی ہوتی ہے نا وہ کسی بھی بیوی بنتی ہے تو سورے کی بہو ہوتی ہے. اور جس مرد کی بیوی مضبوط ہے وہ مرد مضبوط ہے. آمین. اور جس مرد کی بیوی مضبوط ہے وہ مرد مضبوط ہے. اور جس سسر کی بہو مضبوط ہے وہ سسر مضبوط ہے. اور جس اولاد کی ماں مضبوط ہے وہ اولاد مضبوط ہے. آمین. جنہی ماں ہے نا ایک سے بھی تھی سی اور جڑے خاندان چ ماں مضبوط ہے نا بڑا ہی اثر پہنتا جی اے گل یاد رکھ لیا جی بڑا ہی اثر پہنتا جی جن دی ماں دی بولی ہوئی ہے وہ دھیاں دی بھی بول ہے. جن دی ماں اپنے بندے نال بہیو کرے گی دھیاں بھی اونج دا ہی طریقہ. جن دی ماں دی زبان ہوئے گی اگوں دیاں دھیاں دی بھی زبان وہ دے بچیاں دی بھی زبان زیادہ اونچی ہوئے گی. جن ماں نو صفائی پسند نہیں دھیاں بھی تو عادت پہ گی جی پہ گی. ماں ہی پسند نہیں کرتی ہو گلا ماں سست ہے. تسی ایسے گھرانے دے وچ گئے ہو گے جڑے بڑے ویر تمہیں نظر آئیں گے پر وہ پیچھے کوئی ہاتھ ضرور ہوتا ہے. انہوں دی ماں دے اندر سستی نہیں ہوتی. ماں دے اندر سستی نہیں ہوتی تے دھیاں بھی اسے راہ دے ٹر پیندیاں تے جنہاں دی ماں دے اندر سستی ہوئے گی نا تسی انہاں دے سارے کاماں نوں تسی چیک کر لو انہاں دے وچ نفاست نہیں ہوئے گی کیونکہ بیٹیاں بھی اسی طرح دی کولیاں تو بنا لیا تو پھر گلاس پہنے دے پھے. میں ان عورتوں کو جو سبزی ڈالتی ہے نا سبزی تو سبزی ڈالنے والا جو بڑا چمچ ہوتا ہے کرتی کیا ہے اسے صاف کر کے لگ رکھتے ہیں اوپر سے ڈھکنا ٹھیک بند کرتی ہیں. اور ایسی عورتیں بھی ہیں جو سبزی ڈالتی ہیں
और चम्मच बेचना बेच अद्धियां को मक्खियां अंदर ते कितनियां को बाहर ओंजी फिर को पाना शुरू कर दे। अगर माँ का तरीका ये होगा, और याद रखें हमें सीखना है। आज जिस दौर में है हम, बड़ा मुश्किल दौर है, ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका यहाँ पर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे लोगों को उनका सामना है। बेटा याद रखें, आप जहाँ भी हैं, आप मजबूत हैं तो हम मजबूत हैं। आप किसी फैक्ट्री में हैं, आप किसी कॉलेज में हैं, आप रोड सफर कर रही हैं, आप नर्स हैं, आप टीचर हैं, आप जिस जगह पे भी हैं, अगर आप मजबूत हैं तो आपका पीछे वाला खानदान मजबूत है। आज मेरी कौम, मेरी कलीसिया की बेटियों को मजबूत होने की जरूरत है। इस कदर आपके अंदर मजबूती का तुखम हो कि तुहाडी कंड पिछे भी अब्बे नूं फखर हो, तुहाडे भरा नूं फखर हो। कोई गल नहीं कही, ओदी आदत, ओदी जबीलत, ओदा भेव, ओदा वेखना, ओदा ओढ़ना, ओदा पहनना है जिदा मैनू कोई टेंशन नहीं। लेकिन मापे नूं टेंशन नहीं, हमनूं नहीं। हमें मजबूत हो, आमीन। लेकिन जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और सुन ले, बेटे और सिर्फ बेटे नहीं खुदा दे, बेटियां भी, आमीन। और जब यीशु मसीह आएंगे तो सिर्फ बेटे और खुदा में जाएंगे, बेटियां भी, आमीन। तो यीशु मसीह के साथ प्यार करने वाले हैं वही जाएंगे। अपने आप को मजबूत करें, पढ़ने की कोशिश करें, दुआ किया करें, प्रशिश करें। आज कितनी खूबसूरत प्रशिश हुई, आमीन। आप चाहते हैं, भाई से जब मैं पूछ रहा था, आज हमारा फैमिली ऑफ गॉड प्रोग्राम भी रिकॉर्ड हुआ, तो मेरे दिल में ये बात, मैंने जब वो भाई से पूछा, गिल साहब से, कि आपके बच्चे कितने हैं, तो इन्होंने कहा जी 2 बेटी। और एक वीडियो कॉल पे देख रहे थे कि एक दादे टूट गया कि पापा ने बाहर नहीं सी। और मैंने कहा, मेरे दिल में ये बात थी जब मैं सुबह उठा कि मैं आज कौन सा मैसेज डिलीवर करूं। बेशक कितनी डायरियां हैं, कितने नोट्स हैं, कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो मेरे अंदर ये बात थी कि आज मैं बेटियों पे बात करूं, आमीन, हालेलुया। और याद रखें, कितनी बेटियां यहाँ पर जो मजबूत रहना चाहती हैं, आमीन। हर मैदान में मजबूत, हर मैदान में मजबूत, आमीन, आमीन। क्योंकि आपका खुदा यीशु मसीह मजबूत है, हालेलुया। आपका बादशाह मजबूत है, आपका निजात देता मजबूत है। वो इस तरह, इस कदर मजबूत है, वो मुआ दफन हुआ, आखिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो ऐलान करता है, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, आमीन। मौत और अलविदा की कुंजियां मेरे पास। बड़े टॉपिक है, हमें माशरती, हमें खानदानी जिंदगी पे सीखने और सिखाने की बड़ी जरूरत है। खुदा आपको बरकत दे, आपकी सलामती। सब गल्लां कोलों चंगियां